حاضرین گرامی، مولانا محترم کا مختصر سا تعارف کرانا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ارشد ہے۔ تعلیمی قابلیت حافظ، عالم، فاضل، جامعہ دارالسلام عمر آباد۔ تخصص فی الحدیث مدینہ یونیورسٹی مدینہ منورہ۔ MBA 9 چینلوں کے ذریعے دعوتی خدمات انجام دیے۔ ETV، BBC، شارجہ چینل، قطر ریڈیو، مختلف ممالک کا سفر اور 500 سے زائد دائی ٹریننگ کر دے چکے ہیں۔ ملیشیا، سنگاپور، کویت، سعودی، قطر، دبئی وغیرہ کے سب اسفار آپ نے کیے ہیں۔ قابل فخر بات یہ ہے کہ ہندوستان کا سب سے لمبا لائیو سوال و جواب والا چلانے کا ریکارڈ آپ نے قائم کیا۔ حاضرین گرامی، اب میں آپ کے سامنے فضلۃ الشیخ حافظ ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ MBA کو خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایاں لا تعداد درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اس اجلاس اور اس جلسے کو قائم کرنے والے ذمہ دار حضرات کے خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جو معزز علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری اور ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی تکلیف اٹھا کر آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور جو کچھ بھی باتیں سننے کے لیے آپ کو یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پل پل میں برکت دے دے اور آپ کو بہترین اجر سے نواز دے۔ اور گزشتہ سال نندیال اور کرنول میں بہت سارا سیلاب آیا، جس کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم کافی تکلیف ان کو ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب سے ان کی تسلی فرمائے۔ اور اسی طریقے سے کچھ ہمارے بھائی جو یہاں پر آئے تھے تو جیب میں ان کے پیسے تھے، اور کچھ بہنیں جو یہاں پر آئی تھی تو سونے کی زیب و زینت لے کر آئی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ اعلان سنا کہ بیت المال کا یہاں پر اعلان ہوا تو الحمدللہ بھائیوں نے اپنے جیبوں میں سے پیسے انہوں نے نکالے، اور ایک بہن نے اپنے کان میں سے بالی کو نکالا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک بہن نے اپنی زیب و زینت کو قربان کیا۔ جب وہ آ رہی تھی تو سونے کی زیب و زینت لے کر آ رہی تھی، لیکن اب وہ جب گھر کو لوٹیں گی تو ایمان کی زیب و زینت لے کر لوٹیں گی انشاءاللہ۔ اور میرے سارے وہ بھائی جنہوں نے پیسہ لگایا ہے ان کے یقیناً جیب خالی ہوئے ہیں، لیکن ان کی جھولیاں انشاءاللہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جو ٹاپک جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، سود کی تباہ کاریاں، یعنی سود کے نقصانات اور حلال کمائی کی اہمیت اور فضیلت۔ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ دنیا کے صحیح فلسفی اور غلط فلسفی کیا کہتے ہیں۔ صحیح فلسفے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، فلسفہ ایک ہوتا ہے غلط فلسفہ، ایک ہوتا ہے صحیح فلسفہ۔ پہلے فلسفہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت دیر سے ہمارے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کے اندر چستی آ جائے۔ فلسفے کا مطلب، دو فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں انڈا رکھا ہوا تھا۔ دو فلسفی بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں انڈا رکھا ہوا تھا۔ ایک فلسفی نے دوسرے فلسفی سے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ یہاں پر کتنے انڈے ہیں؟ تو دوسرے فلسفی نے کہا کہ یہاں پر 3 انڈے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہاں پر 3 انڈے کیسے ہیں؟ کہا کہ ایک انڈا آپ کے دماغ کے اندر ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک انڈا آیا، اور سامنے جو انڈا رکھا ہوا وہ ایک انڈا۔
اور میرے دماغ میں ایک انڈا آ رہا ہے، لہذا کل ملا کر کتنے انڈے ہوئے؟ 3 انڈے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفی، غلط فلسفی۔ ایک میرا یا آپ کے جیسا ایک عقل مند آیا، آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ انڈے کو میں کھا لیتا ہوں، باقی کے دماغوں کے انڈوں کو آپ کھا لو۔ یہ صحیح فلسفی، یعنی مطلب یہ ہے کہ غلط فلسفی وہ ہے جو حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے، اور صحیح فلسفی وہ ہے جو حقیقت کے برابر بات کرتا ہے۔ اسلام کبھی بھی صحیح عقل کے خلاف نہیں جا سکتا، اور صحیح عقل کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں جا سکتی، یہ پکی بات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس بات کو ثابت کرنے کے لیے 9 جلدوں کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، اور اسلام کے جتنے تعلیمات ہیں اس کو انہوں نے ثابت کر کے بتلا دیا کہ صحیح اسلام کبھی بھی صحیح عقل سے کبھی بھی ٹکراؤ میں نہیں ہو سکتا۔ جو غلط فلسفہ رکھنے والے ہیں وہ لوگ اکثر سود لیا کرتے ہیں، سود دیا کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ترقی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سود کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، لیکن جو صحیح فلسفی ہوتے ہیں ہمیشہ سے الحمدللہ وہ اسلام کی تعلیمات فالو کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سود کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ اخبارات پڑھنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی اخبارات پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے آپ لوگ خبریں پڑھتے ہیں، اور آپ کو آتھینٹک خبریں سننے کا بڑا شوق ہے۔ تو فی الوقت دنیا کی سب سے آتھینٹک خبر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، دنیا کی سب سے آتھینٹک اور صحیح نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ صحیح اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال سے یہ خبر دی ہے، یہ نیوز دی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو مار کر رہیں گے، سود کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ کر رہے گا چاہے تم مانو یا نہ مانو، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات کو بڑھا کر رہیں گے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 نہیں 8 مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کیا کہ سود کی وجہ سے صرف تمہیں نقصان ہی ہوگا، فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اگرچہ کہ تم کتنے ہی زیادہ اس کے اوپر مطمئن نہ ہو جائے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 276، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 277، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 161، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 39۔ ان سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کے حرام ہونے کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر ٹیکسٹ میں کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، کلیئر ورڈ۔ مسلمان کے لیے اتنا کلیئر ورڈ آنے کے بعد پھر دوبارہ سود میں جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، حرم الربا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اگر کوئی آدمی سود کھائے گا، سود میں کسی طریقے سے اگر وہ انوالو ہو جائے گا تو جہنم میں لمبی مدت تک پڑا رہے گا، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں رہے، کوئی پرسان حال نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں تھوڑی سی چمک ہے لیکن ہم فیہا خالدون، وہ لمبی مدت تک جہنم میں پڑے ہوئے رہیں گے۔ اس کی بات کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کھانے والے کے جو بھی سود میں انوالو ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نقصان ڈال کر رہیں گے۔ نقصان یا تو اس کے بچے نافرمان نکل سکتے ہیں، یا تو ان کے گھروں کے اندر جھگڑے ہو سکتے ہیں، شوہر بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، جہاں پر سود کھایا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، نقصان ہو کر رہے گا۔ یا تو گھر کے اندر پیسہ رہے گا، صحت گر جا سکتی ہے، یا تو جس سود کی بنیاد پر وہ ترقی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرہم قلہ، آخری میں تو نقصان پہنچنے ہی والا ہے، کسی نہ کسی شکل میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا شکل میں نقصان پہنچنے والا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب كل كفار اثیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ناشکرے اور گنہگار کو پسند
फारिनती, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर नाशुक्रे और गुनहगार को पसंद नहीं करता। उसके बाद की और दो आयतों में कहा गया कि जो लोग सूद खाते हैं दरअसल वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने का गुनाह उठा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला कभी जीत सकता है? कभी भी नहीं जीत सकता। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अबू जहल जंगे बदर में मारा गया, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत उसने की थी। दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता, अगरचे के अखबार के अंदर सक्सेसफुल रिच मैन का लक़ब उसे क्यों ना मिल जाए, अगरचे के सूद की बुनियाद पर उस एरिया का मल्टी मिलियन क्यों ना हो जाए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाला कभी कामयाब हो नहीं सकता। और अब आइए जरा अहादीस की तरफ और जरा आते हैं। जब तक सूदखोर, सूद खाने वाला जब तक दुनिया में रहता है अल्लाह की लानत उसके ऊपर पड़ते रहती है, उसके घर के अंदर, उसके खानदान के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की लानत पड़ते रहती है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1590, लअनल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व शाहिदैहि, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअनल्लाहु आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत। सूद अपने बच्चे, मासूम बच्चे और अपने बीवी और अपने औरतों को सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। वह कातिबहु, और लिखाई पढ़ाई करने वाले पर अल्लाह की लानत, यानी हर कोई जो साथ देने वाला है उस पर भी अल्लाह की लानत। वह शाहिदैहि, इस पर जो गवाह बनने वाले हैं उन पर भी अल्लाह की लानत। शेख फौजान हफिज़हुल्लाह ने नुक्ता कहा, वो शाहिदी ही, एक आदमी सूद को देखता है और दिल में बुरा नहीं जानता उस पर भी अल्लाह की लानत। एक आदमी मिसाल के तौर पे टेबल पर आप बैठे हुए हैं और आपके सामने कोई आदमी बैठकर सूदी कारोबार कर रहा है, आप नहीं कर रहे, आप चाय पी रहे हो सकता, लेकिन खाली आप देख रहे। शाहिद माने मुशाहदे से भी कहते हैं कि एक आदमी देख रहा है और दिल में उसको बुरा नहीं, देखा जाए तो उसको टोकना चाहिए, अगर टोकता नहीं है, दिल में बुरा भी नहीं जानता, तब तो उस पर भी अल्लाह की लानत। इस हद तक बुरा काम है, इस हद तक बुरा काम है। जब तक सूद खाने वाला दुनिया में रहता है अल्लाह की लानत। लानत का मतलब खैर बरकत नहीं, घर के अंदर झगड़े, घर के अंदर सुकून नहीं, माल दौलत के अंदर कोई सुकून नहीं, सेहत हो सकता कभी भी गिर जाए, अल्लाह का अज़ाब कभी भी आ सकता है, क्योंकि अल्लाह की मदद है ही नहीं उस घर के ऊपर। और जब ये सूद खाने वाला जब तक ये दुनिया में रहता है तो ये आदमी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद हो ही नहीं सकती, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि यमहकुल्लाहु रिबा, बल्कि उसके अंदर नुकसानात किस्म किस्म के आ सकते। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूद खाने वालों को बैकआउट कर दिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाद ईसाइयों से मुआहदा हुआ कि यकीनन तुम हमारे एरियो में रह सकते हो। क्या कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अल अमवाल li अबी उबैद, इस किताब के अंदर ये वाकया है, ऑथेंटिक वाकया, कि जब तक तुम ये हमारे एरियो में तुम रह सकते हो, मुआहदा किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अगर तुम सूद खाओगे तो तुमको इस एरिया से निकाल दिया जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में वो नसरानियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुआहिदे की मुखालफत की, उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुमको रखना हमारे एरिया में सिर्फ इस बुनियाद पर था कि तुम सूद नहीं खाओगे, लेकिन अब तुमने सूद खाना शुरू कर दिया है, लिहाजा उन्होंने अरब के एरियो से नसरानियों को निकाल दिया। अगर आज उमर रज़ियल्लाहु ताला ना जाए, ना जाने कितने मुसलमानों का बैकआउट कर देंगे, क्योंकि कई मुसलमान सूद खाते हैं। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। गुज़िश्ता साल यहां पर फ्लड आया, सैलाब आया नंदियाल में, करनूल में। चलिए थोड़ी देर के लिए अगर हम ये खुशफहमी में अगर हैं, हो सकता है कि भाई नेक लोगों पर अल्लाह की आजमाइशें आती है, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये माने, हो सकता है कि यहाँ के सारे लोग नेक हों जिसकी वजह से अल्लाह की आजमाइश है, तब तो मोमिन के लिए इत्मीनान की बात है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ये अल्लाह की आजमाइश नहीं थी, ये अजाब था कि कुछ लोग जो सूद खा रहे थे, वो सूद खाने वालों के खिलाफ अच्छे लोगों ने नसीहत नहीं की, हो सकता है कि उस बुनियाद पर अजाब आया होगा, ये भी हो सकता है। इस पर हमको सोचना चाहिए।
کوئی بھی ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان جو سود کے خلاف ان کو کام کرنا چاہیے تھا، الٹا سود کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ سود کھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی کی موت، جب تک دنیا میں لعنت، جب آدمی کی موت ہوتی ہے تو اس کی جب روح نکالی جاتی ہے بڑے سختی سے نکالی جاتی ہے۔ دلیل سورہ نازعات کی آیت نمبر 1، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔ فرشتے جب اللہ کے نافرمانوں کی روح نکالتے ہیں تو بڑے سختی سے نکالتے ہیں، یعنی جو سود کھاتا ہے وہ سود کھانے والے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ گنہگار کہہ رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ سود کھانے والا گنہگار ہے؟ جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 21450 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2274 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بعض لوگ یہ حدیثیں سنانے میں ذرا شرماتے ہیں، لیکن میں شرمانے والا نہیں ہوں، کیونکہ جب کئی لوگ ہیں یہ حدیثوں کو شرماتے، کہتے ہیں کیوں آپ شرما رہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے۔ ہمارے شرمانے کی وجہ سے آج کئی مسلمان سودی کاروبار میں پڑ چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی زیادہ شرم والے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہنے میں آپ نے شرم محسوس کی نہیں، کیونکہ حق بات کھلی کھلی بتا دینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درہم ربا، اگر کوئی ایک درہم سود کا کھا لیتا ہے 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، 33 مرتبہ زنا۔ ایک مرتبہ زنا کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اگر جس نے شادی نہیں کی ہے اگر وہ زنا کرتا ہے، اگر جس نے شادی نہیں کی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اگر جس نے شادی کرنے کے بعد زنا کیا اس آدمی کو پتھر مار مار کر یہاں تک کہ وہ مر جائے، جب تک پتھر مارا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زنا کرنے کا یہ گناہ ہے۔ جو سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے وہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ اٹھاتا ہے۔ ایک عالم صاحب نے کہا، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اس کو 73 قسم کے گناہ ملتے ہیں۔ اس میں سے سب سے کم گناہ یہ ہے کہ اپنے سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے۔ ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں کہا اپنی سگی ماں کے ساتھ وہ کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ شرم آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ شرمیلے تھے، ہم سے زیادہ شرم والے تھے، لیکن صحیح بات کیا ہے قوم کو بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو جائے۔ جو لائف انشورنس ہم نے کروایا ہے، مجھے امید ہے کہ گزشتہ سال ہمارے کئی بھائیوں نے توبہ کی تھی، مجھے امید ہے کہ یہ مجمع اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ توبہ کرے گا، انشاءاللہ توبہ کریں گے اور لوگوں کو بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ کئی بھائیوں نے اگر انہوں نے انشورنس کی پالیسی کروائی ہے لائف انشورنس تو ان کو چاہیے کہ یہ سودی ہے۔ فکس ڈپازٹ پیسے انہوں نے رکھوائے ہیں فکس، اور اس کے اوپر سود حاصل کرتے ہیں اور اپنے معصوم بچوں کو جہیز کے اندر خوشی کے موقع پہ حرام کھلاتے ہیں، نعوذ باللہ، جہیز دے کر، اور اس کے اندر فکس ڈپازٹ اس کا جو سود آتا ہے وہ اپنے داماد کو کھلاتے ہیں۔ کیسی محبت ہے اپنے داماد کے ساتھ کہ داماد کو سود کھلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، جہیز۔ اور اسی طریقے سے جو بینک میں آپ پیسہ رکھتے ہیں اس کے بنیاد پر جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی سود ہے۔ لیز، جو ناجائز طریقے سے لیز یا رہن آپ سامان رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پیسہ آپ دیتے ہیں کسی کو اور کسی کا سامان لیتے ہیں اور اس کا سامان یا گھر فری میں استعمال کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ پیسہ بھی لیتے ہیں، سود۔ یعنی سود کی کئی شکلیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں، اور یہ سارے کا سارا کام سود والا کرنا گناہ ہے۔ اور جو گنہگار ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں، اتنا بڑا گناہ۔ معاملہ ختم نہیں ہوا، جب تک دنیا میں رہا اللہ کی لعنت، جب اس کی روح نکل رہی ہے سختی کے ساتھ روح نکالی جا رہی ہے۔ جب یہ بندہ مر جائے گا اب کیا ہوتا ہے دیکھیے، سود اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، کتنی تباہی ہے دنیا میں۔ اگر تباہی ہے تو سمجھ میں آ رہی بات، آپ نے ایک ایسی برائی کو دعوت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے سود آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے آیت نمبر 100، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آدمی مرنے کے بعد برزخی زندگی میں رہتا ہے، برزخی ورلڈ۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2050،
صحیح بخاری حدیث نمبر 2075 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 85 کہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 معراج ہوئی. ایک تو معراج جسم کے طور پر ہوئی، دوسری معراج خواب میں ہوئی. اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ہے جس کو مرنے کے بعد اس کی روح کو ایک خون کے نہر میں پھینکا گیا، اور وہاں سے اتنی بدبو آ رہی تھی. مرنے کے بعد آدمی کہا رہتا خبر میں رہتا ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو روح ہوتی ہے وہ برزخ میں چلے جاتی ہے، اور جو سود کھانے والا ہے اس کی روح کہاں چلے جاتی ہے؟ نہر دم، ایک خون کے سمندر میں یا خون کے نہر میں اس کی روح چلے جاتی ہے. آدمی وہاں پر وہ خون کے نہر میں رہتا ہے، بدبو آتی ہے، وہ بھاگ کر کارنش پر آنا چاہتا ہے، ساحل پر آنا چاہتا ہے، فرشتہ پتھر اٹھا کر مارتا ہے، دوبارہ وہ آدمی جا کر پھر واپس اسی نہر میں گر جاتا ہے. یعنی سود کھانے والا دنیا میں بھی چین میں نہیں، مرتے وقت پر بھی چین نہیں، مرنے کے بعد بھی برزخی حالت میں بھی چین نہیں. قیامت جب قائم ہوگی تب بھی اسے سکون نہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے دنیا میں، سود کے گھر بناتے ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں، کار لون، ہاؤس لون، جو سودی قرضے لیتے ہیں ان کو چاہیے توبہ کرے، اٹھنے سے پہلے توبہ کرے. اور اگر اپنے خاندان والوں کو سمجھتے ہیں کہ کوئی خاندان میں ہے یا کوئی محلے میں ہے، ان کو فوراً آج ہی بتائے کہ بھائی توبہ کر لو، بہت بڑی چیز ہے. آج ہی ہم نے قرآن اور حدیث سے سن لیا ہے یہ سود پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. قیامت کے دن جب پورے کے پورے لوگ رہیں گے، آدمی کیا چاہتا ہے؟ سب کے سامنے اس کی عزت نہ جائے، یہ آدمی چاہتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ رہیں گے، اور وہ آدمی اس طریقے سے آئے گا جیسا کہ ایک شیطان اگر کسی انسان میں داخل ہو جائے تو جیسے دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آتا ہے، قیامت کے دن سود کھانے والا دیوانی حرکتیں کرتے ہوئے آئے گا. نعوذ باللہ، کتنی بڑی ذلت. یہ ہے سود کے وہ نقصانات جو قرآن اور احادیث میں بتائے گئے. اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح و ترغیب و ترہیب اذا ظہر الربا والزنا، کہ جہاں کہیں پر بھی سود کھانے والے اور زنا کرنے والے بڑھ جاتے ہیں، احلوا قومہم بعذاب اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آنا ہی آنا ہے. انہوں نے گویا کہ حلال کر لیا ہے کہ اللہ کا عذاب ادھر رہ جائے. اللہ کا عذاب کئی شکلوں میں آ سکتا ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر پتھر برسائے گئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو طوفان نے ختم کر دیا، عاد و سمود کو چیخ اور زلزلوں نے ختم کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. کم سے کم یہ ہو سکتا ہے کہ سود خور کے زندگی سے سکون نکل جا سکتا. اللہ حفاظت فرمائے. اب آئیے، یہ تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے اس کا ایمان کا کمزور ہو جانا اور آخرت کی ناکامی ہو جانا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. پھر بھی کہتے ہیں نا کہ نہیں ارشد بھائی، ہم لوگ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی نقصان دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ذرا دنیاوی اعتبار سے بھی تھوڑے نقصانات بتائیے. آئیے ذرا ہم کسانوں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ امریکہ کے چکا چون بینکوں کی طرف. پہلے ہم شروع کرتے ہیں کسانوں کے نقصانات کے لیے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2007 2008 2009 اور یہ 2010 لگاتار اگر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے. ہر آدھے گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے سودی قرضہ لیا ہے پیک اور فصل برابر نہ ہونے کی بنیاد پر. اب وہ چونکہ سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اور اپنے فیملی کو لے کر خودکشی کر رہا ہے. اور نقصانات اگر آپ دیکھتے جائیں، چار مینار اگر اخبارات آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ چار مینار سے خاتون نے اپنے آپ کو گرا لیا اور ایک آدمی نے اپنے گھر سمیت سب کو زہر دے کر اور اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا. نتیجہ نیچے ہیڈنگ ہوتی ہے، نیچے لکھا جاتا ہے چونکہ یہ شخص سودی قرضہ ادا نہیں کر پا رہا تھا اور سود کو ادا نہیں کر پا رہا تھا.
اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والا گویا کہ 33 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سود کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ زنا کا گناہ سمجھ میں نہیں آ رہا. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اس محفل میں، تھوڑے سے ٹائم میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سود زنا سے بدتر کیوں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اہم مثال دے سکتے ہیں کہ ایسے کئی عورتیں جن کے شوہر سودی قرضہ انہوں نے لیا، جب وہ سودی قرضہ وہ شوہر ادا نہیں کر سکتا تھا، نتیجے میں وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جو سودی قرضہ دینے والا شخص ہے وہ پابندی سے آ کر اس عورت کو ستایا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانے میں چلے گئی. یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہاں تک کہ وہ عورت فحش خانہ چلانے والی بھی بن گئی. ان سے پوچھا گیا، بہت سارے لوگوں سے انٹرویو لیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جس وقت پر ہم سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ہم کو تنگ کیا جاتا تھا، ہم مجبور ہو کر اپنا جسم بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تا شاید کہ ہم سودی قرضہ ادا کر پائیں. لیکن سودی قرضہ تو ادا ہوتا رہا یا نہیں، لیکن دوسری طرف فحش کی عادت لگ گئی. نعوذ باللہ. ایسے بھی واقعات ہیں. آپ منصف اور سیاست اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہاں تک بتایا گیا، ایک تو عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اس سے خطرناک تو یہ ہے کہ آج کل تو ایمان پر بھی حملہ ہو رہا ہے. بعض دشمن، اسلام دشمن تحریکوں نے یہ فنڈ قائم کیا. مسلمان تو بیت المال کا فنڈ قائم نہیں کرتے، الحمدللہ شروعات ہوئی، اللہ تعالی ہم سب کے ذریعے سے اس کو تقویت بنا دے، دریا بنا دے. لیکن غیر بعض دشمن، اسلام دشمن تحریکیں فنڈ جمع کر رہی ہے کہ وہ مسلمان خواتین یا وہ مسلمان کمزور جو سودی قرضہ ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کی طرف سے گلبرگہ کا واقعہ میں آپ کو جو سنا رہا ہوں، میں نے تراشا سنبھال کر رکھا تھا، شاید میں بتاتا اگر میرے پاس محفوظ رہتا. تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ گلبرگہ کے اندر کہا کہ ہم تمہارا سود سمیت قرضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے گلے میں کراس پہن لو، شرط یہ ہے کہ تم تھوڑا سا اپنا مذہب چینج کر لو تو تمہارے سودی قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار. یعنی کہ اسلام دشمن تحریکیں آج فنڈ جمع کر رہی ہیں سود میں مبتلا مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کے لیے. کل تک عزت پر حملہ ہو رہا تھا، اب ایمان پر حملہ ہو رہا. اے مسلمانوں، کتنے نقصانات ابھی دیکھنا پسند کرو گے. ہمارے اندر غیرت کیوں چلے گئی؟ اور عام طور پہ سود کا جو نقصان ہے سمجھ میں نہیں آتا. گھر میں شراب پینے والے کو آنے نہیں دیتے ہم، زنا کرنے والے کو گھر میں آنے نہیں دیتے، اس سے زیادہ سود کھانے والے کو گھر میں آنے نہیں دینا چاہیے، بیک آؤٹ کرنا چاہیے اس کا، کیونکہ یہ شراب سے اور زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. کئی لوگ کہتے ہیں بھئی شراب سے بڑا گناہ کیوں ہے، سمجھ میں نہیں آتا. کئی لوگوں کو یہ گناہ سمجھ میں نہیں آتا. کہتے ہیں کہ بھئی چوری، ایک آدمی سے اگر پوچھا اگر آپ کے گھر میں کوئی چور آ جائے اور آ کر چوری کر لے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تم نے 500 کی نوٹ کیوں چوری کی، تو وہ کہتا ہے یہ 500 کی نوٹ بھی وہی ہے جو آپ نے حلال طریقے سے 500 کی نوٹ کمائی ہے، یہ دونوں بھی برابر ہے، آپ مجھے کیوں پکڑ رہے؟ تو آپ کہیں گے طریقہ تمہارا الگ ہے، میرا طریقہ الگ ہے. بالکل اسی طریقے سے سود کا نوٹ دیکھنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حرام کیوں ہے، لیکن اگر آپ اس کے نقصانات دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب آئیے ذرا میں مقامی نقصانات سے ذرا عالمی اور انٹرنیشنل نقصانات کی طرف چلتا ہوں. سود کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بیونڈ ڈیپینڈنسی کلچر، جیمز رابرٹسن اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ سود کی وجہ سے امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر 2007 میں انڈیا نے جو قرضہ لیا تھا باہر کے ملکوں کا، ہم مسلمان جب سود کی بات کر رہے ہیں تو دراصل ہمارے اپنے ملک کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں. ہندوستان RBI ریزرو بینک آف انڈیا 17 مارچ 2007 2008 2009 کی جو اسٹیٹسٹک بتلاتی ہے 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا. 2008 کے اندر 251 بلین ڈالر ہو گیا. پھر اس کے بعد 2009 جب آیا تو یہ 290 تک چلا گیا، 290 بلین ڈالر قرضہ. 17 مارچ 2007 کے اندر جو رپورٹ بتائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ 201.4 بلین ڈالر کا ہندوستان نے قرضہ لیا، جس کے اوپر ہندوستان کو 16 بلین ڈالر سود ادا کرنا. کب 201.4 بلین ڈالر قرضہ کب ادا ہوگا؟ سود کب ادا ہوگا؟ اس سے خطرناک تو افریقہ کے حالات ہیں. افریقہ میں جو 1 روپیہ انہوں نے سودی قرضہ کبھی لیا تھا،
آج ان کو $1 کے بدلے میں $7 سود بھرنا، یعنی کہ سود تو ڈالر سے بھی زیادہ، جو قرضہ لیا گیا تھا اس سے بھی زیادہ سود بڑھ گیا ہے۔ $1 جو انہوں نے قرضہ لیا تھا آج ان کو پلٹا کر سود کتنا دینا ہے؟ $60 پے کرنا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ وہ پہلا نقصان ہے جو انٹرنیشنل لیول پر میں نے آپ کو بتلایا، یعنی ان بیلنس اکانومی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج دنیا کے 155 ملک ہیں جن کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، غریب ملک، پچھڑے ہوئے ملک، جن کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، غریب ملک، فقیر ملک۔ نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ کئی حضرات اس میں سے بلو پاورٹی لائن میں مطلب بلو پاورٹی لائن کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس رات میں سونے سے پہلے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ وہ ممالک 155 ملک ہے جہاں پر ایسے لوگوں کی تعداد کثرت سے پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ملک سودی قرضے میں پڑے ہوئے، امیر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیکنڈ انٹرنیشنل نقصان، انفلیشن کا مطلب یہ ہے کہ مال پڑا ہوا رہتا ہے لیکن بہت ہی مہنگا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے کوئی کمپنی کھولی، اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی مائک یا کوئی گلاس پروڈیوس کروں، کوئی نکالوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ اتنے پیسے لگاتا ہوں تاکہ مجھے پروفٹ مل جائے، نقصان میں تو نہیں بیچوں گا۔ نتیجے میں ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، جو بھی میٹیریل ہے وہ سارا میٹیریل، کتنے لیبر لگے، کتنے کام کرنے والے لگے، میں سب کی قیمت ڈالتے چلا جاتا ہوں۔ اچانک مجھے یاد آتا ہے مجھے ایک سودی قرضہ بھی بھرنا ہے، تو مان لیجئے کہ اگر مائک کی قیمت $2000 ہے، اچانک اس کو یاد آتا ہے سودی قرضہ بھی بھرنا ہے، 2000 کی چیز اچانک کیا ہوتی؟ 2500 ہو جاتی ہے۔ وہ 500 کیا ہے؟ جو اس نے سودی قرضہ لے کر یہ سامان بنایا ہے اس کو وہ سودی قرضہ ادا کر رہا ہے، نتیجے میں 2000 کی چیز کتنی ہو گئی؟ 2500۔ اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ دوسرا نقصان، قیمتیں بڑھ جائیں گی، اگر سود بڑھتا جائے گا تو پھر دن بدن گرانی بڑھتے چلے جائے گی۔ نقصان، تیسرا نقصان ریسیشن کا مطلب فی الوقت پوری دنیا کے اندر جو ریسیشن آیا ہے، آن کی آن میں چمکتے بلڈنگ کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ کئی وہ بلڈنگیں جو بن رہی تھی، آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھ لیجئے، کئی بلڈنگیں جو ٹھہری ہوئے کھنڈر بنے ہوئے، آج وہاں پر سانپ اور بچھو پڑے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پیسہ ان کو آنا تھا بینک ہی پیسوں سے خالی ہو چکی ہے، ریسیشن کی بنیاد پر، سود کی بنیاد پر، جس پہ آپ ڈیٹیل میں میری ایک سی ڈی ہے دا اسلامک سولوشن فار ریسیشن انفلیشن، اس میں ڈیٹیل مل سکتے ہیں کہ آخر نقصانات کیسے آئے۔ اور سود کا نقصان یہ ہوا کہ ریسیشن آیا، ریسیشن کا نقصان یہ ہوا کہ کئی ایسی ملازمتیں، نوکری کرنے والے جو بڑی بڑی نوکریوں پر تھے، silicon.com کے مطابق ہر 10 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی کا جاب چلا گیا، ہر 10 سیکنڈ کے اندر ایک آدمی کا جاب چلے گا۔ اتنے بڑے پیمانے پر کئی لوگوں کے جاب چلے گئے اور وہ قرضدار ہو گئے۔ کل تک جو ہنستے کھیلتے فیملیز تھے، آج وہ لوگوں کے سامنے قرضے مانگ رہے باہر سے آ کر۔ یہ حالات ہو چکے۔ بلکہ میں نے شارجہ کے ایئرپورٹ کے بغل میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑا ایک میدان ہے کہ جب وہاں کے لوگوں کی نوکریاں چلے گئی تو اس سے پہلے کہ کار، اور جو انہوں نے کار لون لیا، جو ہاؤس لون لیا، اس سے پہلے کہ سود لینے والا ان کو لینے آئے، وہ ایئرپورٹ کے پاس کار چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج ایئرپورٹ کے بغل میں ہزاروں کاریں ٹھہری ہوئی ہیں جن کے اصل مالکین دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے جاب کے انتظار کر رہے ہیں۔ گاڑیاں کھڑی ہو گئی، ہنستے کھیلتے فیملیوں کے چہروں سے خوشی چلے گئی اور بڑے بڑے بلڈنگ کنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر نقصان یہ ہے، لیہمن برادرز اور AIG دو بڑی دنیا کی بینکیں ہیں، $61.9 بلین کا نقصان ہوا اور ایک کا $536 بلین کا نقصان ہوا۔ دونوں کے گرنے کے تھے، امریکہ کی بہت بڑی بینکیں ہیں، یہ دونوں جب گری تو ان کی بات، ان کے پاداش میں، ان کے ریزلٹ میں 757 بینک پورے کے پورے بینکرپٹ ہو گئے، پاپر ہو گئے۔ نتیجے میں کئی کریڈٹ کرنچ ہے۔ کریڈٹ کرنچ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پروجیکٹس موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے، جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں پورے پریشان ہیں۔ کریڈٹ کرنچ مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹس موجود ہے، بلڈنگ بنانا سب تیار ہے، لیکن پیسہ ہی نہیں ہے بینکوں کے اندر کہ آپ کو پیسہ دے سکے اور آپ کا کاروبار آگے بڑھ سکے۔ اور ایک نقصان ایکومولیشن آف منی۔ ایکومولیشن آف منی کا مطلب کیا ہے؟
مال کے اندر بزنس کے اندر کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ بزنس کے اندر مال پھیلتا رہے، مال آپس میں ملتا رہے، اور مال کہیں پر ایک جگہ پر جامد نہ ہو جائے، سکڑ نہ جائے، ایکومولیٹ نہ ہو جائے۔ اگر آپ تعجب کریں گے، فی الوقت پوری دنیا میں اگر میرے اور آپ سب کے جیبوں میں سے اگر ہم پیسے نکالیں گے تو ہمارے جیبوں میں سے پوری دنیا میں فی الوقت کتنا پیسہ پایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ CIA فیکٹ بک 2008 کی رپورٹ کے مطابق فی الوقت پوری دنیا میں $65.61 ٹریلین پایا جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اتنا پیسہ پایا جاتا ہے فی الوقت، $65.61 ٹریلین۔ آپ جانتے ہیں اس میں کا 2/3 پیسہ، 2/3 یعنی کہ ثلثین، یعنی کہ 1/2، اس میں کا یعنی کہ ثلثین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا جو معاملہ ہے کہ یہ پورے مال میں $65.61 ٹریلین میں کا 2/3 پیسہ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں آپ جانتے ہیں؟ پورے دنیا کے اگر 50% لوگوں کے ہاتھ میں اگر یہ مال ہے تو بات سمجھ میں آ رہی، پورے دنیا کے 50% لوگوں کے ہاتھ میں یہ مال نہیں ہے، اچھا جان دو ٹھیک ہے، پورے دنیا کے 10% لوگوں کے ہاتھ میں یہ مال ہے نہیں، پورے دنیا کے 1% لوگوں کے ہاتھ میں اتنا بڑا مال ہے نہیں، کہہ رہے ہیں 0.15 لوگوں کے ہاتھ میں 2/3 پیسہ رکھا ہوا، باقی کا جو 1/3 پیسہ ہے وہ 99.85 لوگوں کے ہاتھ میں، میرے اور آپ کے، یعنی کہ خالی 1/3 پیسے پہ ہم لوگ لائف گزار رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن، یعنی کہ پیسہ ایک طرف جمع ہو جائے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کیا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ایسی اکنامی نہیں بنانا چاہیے کہ مال جا کر صرف مالداروں کے پاس رہ جائے اور غریب بیچارے پہ ترستے رہے، لیکن اس کے مقابلے میں اسلام کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ کا سسٹم دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ $65.61 ٹریلین میں سے جو صرف مالدار ہیں 0.15 جو مالدار ہیں، اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 5% خیرات کر دیتے اللہ کی راہ میں تو 130 ملکوں کا سود اور قرضہ سوبدا ہو جائے گا، اور اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا 10% خیرات کر دیتے ہیں تو دنیا کے سارے جتنے بھی غریب جن کے پاس روٹی نہیں ہے اور جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے سونے سے پہلے، ان سب کو روٹی مل جائے گی، ان سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ اپنے مال میں کا صرف 2.5% نکالے، اسلام زکوٰۃ کتنا مانگتا ہے؟ 2.5%۔ کہا کہ اگر یہ اتنے مالدار 0.15 کی بات کر رہا ہوں میں، اگر یہ مالدار اپنے مال میں کا صرف 2.5% نکال دے، دنیا میں جتنے بھی بلو پاورٹی لائن ہے وہ ابو پاورٹی لائن ہو جائے۔ ایک طرف زکوٰۃ کے یہ فائدے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاوا دے کے رہے گا۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا، ربا کی وجہ سے نقصان ہوتا رہے گا۔ دنیا 155 ملک آج غریب ہو گئے، آج ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جا رہا ہے، نانے شبینہ کے لیے ترس رہے ہیں، جاب کے لیے ترس رہے ہیں، اتنے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور یہ سود کے جو میں نے آپ کے سامنے نقصانات بتلائے ہیں اس کے باوجود بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سود کے بغیر دنیا نہیں چلتی، دنیا چلی نہیں سکتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، اور یہ 3 بر اعظموں پر جب انہوں نے حکومت کی تو یہ پوری کی پوری حکومت سود کے بغیر چلائی انہوں نے الحمدللہ۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ یہ ہے، الاموال میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حال یہ تھا کہ بعض اوقات کھانے کو مشکل ہوتی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مدینے کا حال یہ تھا کہ مدینے میں ڈھونڈنے کے باوجود بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ سب تک فائدے زکوٰۃ کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر دنیا نہیں چلتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو ایمان کے پختہ تھے، مسلمانوں ہمارے اندر ایمان کی پختگی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا گھر نہیں چل سکتا، وہاں تو 3 بر اعظم چلایا کرتے تھے وہ لوگ، 3 بڑی بڑی حکومتیں، 3 بر اعظموں کی حکومت وہ لوگ سنبھالا کرتے تھے۔ دوسری غلط فہمی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو دارالحرب ہے، کہتے دارالحرب یعنی کہ پلیس آف وار۔ کہاں ہے پلیس آف وار؟ اچھا اگر پلیس آف وار ہے یعنی جنگ کی جگہ ہے تو
پھر جنگ چھوڑ کے سود کھا رہے. یہ تو عجیب لاجک ہے, الٹی لاجک ہے, الٹی نیا بہ رہی ادھر. کہہ رہے کہ دارالحرب ہے لہذا سود کھا سکتے. دارالحرب ہے تو آپ کو جنگ کرنا چاہیے. پھر اگر معلوم ہو گیا حکومت کو کہ بھئی لوگ دارالحرب کا عقیدہ رکھ رہے ہیں, اسی لیے جمعیت علماء ہند نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے, دارالامن ہے. یہ پلیس آف ایگریمنٹ ہے, یہ پلیس دارالمعاہدہ ہے, یہاں پر امن کے ساتھ ہے, دارالحرب نہیں ہے. اور اگر دارالحرب ہو بھی جائے تب بھی ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جو یہ بتلاتی ہے کہ دارالحرب میں سود حلال ہو جائے گا. کل کے دن لوگ کہیں گے دارالحرب ہے, یہ پلیس آف وار ہے, کہہ کر پھر زنا کو بھی حلال کر دیں گے, نعوذ باللہ. پھر تو شریعت کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تیسری چیز, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پھر سود کے بغیر چارہ نہیں ہے, پھر ہمیں کوئی آپ حل دیجئے. آسان حل ہے, اگر آپ چاہیں تو 10 مسلمان مل کر آپس میں ہم فکر ہم خیال مسلمان مل کر مسئلے کا حل کر لے سکتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے, بیت المال بڑے لیول پر قائم ہوتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اگر ملکی سطح پر قائم نہیں ہوتا, ضلعی سطح پر قائم نہیں ہوتا, شہر کی بنیاد پر قائم نہیں ہوتا, کم سے کم 10 افراد خاندان کے صحیح خاندان کے لوگ آپس میں مل کر جوائنٹ وینچر کھول سکتے ہیں. جوائنٹ وینچر کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں میں اتنا اتحاد نہیں ہو سکتا, پیسے ہم جمع کر کے متحد نہیں ہو سکتے. یو کے اور یو ایس اے میں غیر مسلم یو ایس اے متحدہ الامم المتحدہ وہ لوگ مل کر حکومت چلا سکتے ہیں, تو کیا ہم 10-12 لوگ مل کر حرام کمائی سے نہیں بچ سکتے؟ ضرور بچ سکتے. اللہ کا تقوی پیدا کیجئے, ڈر پیدا کیجئے. ہم خیال اور ہم فکر یا محلے کے کچھ لوگوں کو لے کر, خاندان کے کچھ لوگوں کو لے کر کیا کیجئے. مان لیجئے کہ آپ کے پاس 25 سار ہے, آپ کے پاس 50 سار ہے, آپ کے پاس 50 سار ہے, 10 لوگوں کو جمع کیجئے, 3 لاکھ میں اچھی خاصی زمین آ جاتی ہے. 3 لاکھ میں اچھی خاصی زمین آ جاتی ہے. مسجد کے کسی متولی کو یا خاندان کے کسی اچھے آدمی کو یا کوئی انفلوئنشل آدمی کو یا کوئی وکیل کو لے کر ایک پیپر بنائیے, اس میں میرا اتنا پیسہ ہے, اس میں میرا اتنا پیسہ ہے, اس میں میرا اتنا پیسہ ہے. ہم سب نے مل کر 10 لوگوں نے مل کر فلاں جگہ پر زمین لی ہے, 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے زمین کی ویلیو بڑھ جائے. اگر جیسے 6 مہینے کے بعد زمین کی ویلیو بڑھ جائے, جس کا جتنا پیسہ ہوگا اس کے ریشو کے حساب سے پروفٹ آ جائے گا, بچوں کی فیس بھی ادا ہو جائے گی, گھر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, حرام کمائی سے ہی بچ جائیں گے. ہم اگر الگ الگ رہ کر جینا چاہتے ہیں, یار شیخ اپنا اپنا دیکھ والی پالیسی پہ اگر چلتے ہیں, تو یہ قوم کو کبھی بھی سمیانہ و عطانہ والی کمیونٹی کے برکتیں نہیں مل سکتی. آج ہم کہتے ہیں سمیانہ, وہ صحابہ کہتے ہیں سمیانہ و عطانہ, حکم آ گیا حرام ہے ربا ختم, دوسری بات ہی نہیں, سمیانہ و عطانہ. آج ہم کیا ہے, سمیانہ و سمجھنا و عطانہ. کیا کہتے ہیں ہم؟ سمیانہ, پہلے ہم نے سن لیا, ٹھیک ہے مولانا آپ کا بیان سن لیا, اب جا کے گھر میں تکیے پہ سر رکھ کے سمجھیں گے, سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, تب بھی سمجھ میں آ بھی گیا تو دیکھیں گے آپ کی بات قبول کرنا نہیں کرنا بات کی بات. سمیانہ سمجھنا میں یہ بھی ہٹکے ہوئے, عطانہ تک تو اس کے بعد بھی نہیں آ رہے. لیکن وہ صحابہ اکرام تھے سمیانہ و عطانہ. یہ مجمع بھی اگر سمیانہ و عطانہ پر اس ٹاپک پر عمل کر لے تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا میرا بولنا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر حرام کی کہ جو نحوست اور نقصان ہے, اللہ سبحانہ و تعالی اس کا احساس پیدا کر دے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان جو ملک ہے, یہ ملک کے اندر یہ ساری چیزیں منوانا مشکل ہے. ایسی بات نہیں, بالکل غلط بات ہے. ہندوستان آپ کو یہ رائٹ دیتا ہے, 25A ہندوستان کا جو دفعہ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ شان سے اپنے ریلیجن پر چل سکتے ہیں, کوئی زبردستی آپ کو اپنے ریلیجن کے باہر نہیں کر سکتا. آپ آزادی کے ساتھ اپنے ریلیجن کو فالو کر سکتے ہیں, بلکہ اس کی طرف بلا بھی سکتے ہیں. اللہ اکبر. ہندوستان کے اندر کیا قانون پایا جاتا ہے؟ جمہوری قانون, ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تبلیغ کریں گے, بیانات کریں گے, زیادہ سادہ بولیں گے, مسلمان ہوتے 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 غیر مسلم اگر سب کنونس ہو جائیں گے, مان لیجئے کہ کل کے دن میجورٹی آپ کی ہو گئی, آپ زیادہ میجورٹی والے یہ بول دیے کہ نہیں بھائی واقعی ہندوستان میں سود بین ہو جانا چاہیے, تو ہندوستان کے قانون کے مطابق سود بین ہو سکتا. حق تنسیخ کہتے ہیں اس کو, امینڈمنٹ, یعنی ہندوستان کے RBI کے قانون میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں آپ کہیں گے یہ بڑا مشکل کام دکھ رہا. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. سری لنکا کے اندر مسلمان 8% ہے. کتنے پرسنٹ ہے؟ 8%. سری لنکا کے اندر مسلمان کتنے ہیں؟ صرف 8% مسلمان ہیں. لیکن انہوں نے وہاں پر پائے جانے والے بدھسٹ, ہندو, کرسچن سب کو انہوں نے اس کے نقصانات سے باخبر کر کے آج وہاں کے ریزرو بینک کے اندر تبدیلی لا چکے ہو. یہاں تو مسلمان ماشاءاللہ 20 کروڑ کی آبادی میں ہیں, اور یہاں پر آپ جانتے ہیں یہاں پر جو ہندو پائے جاتے ہیں, رگ ویدا بک نمبر 3
اس کا ہم نمبر 35 اور اس کی وصف نمبر 14 کے مطابق رگویدا کے مطابق بھی سود نہیں کھانے کا. مطلب کیا کلاس ہندو بھی ساتھ میں ہو گئے. اب کرسچنوں کو لینا ہے ایگزوڈس چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 24 کرسچن بھی ساتھ میں ہو گئے کیونکہ بائبل کے حساب سے ان کو بھی سود نہیں کھانے کا ہے. اب بدھسٹ بچ گئے. بدھا نے کہا بریڈنگ آف منی از پروہیبٹڈ. بدھا نے کہا کہ سود نہیں کھانا چاہیے. بدھسٹ بھی ساتھ میں ہو گئے. اب بچ گئے کون؟ ایتھیس. ایرسٹاٹل اور پلوٹو نے کہا کہ سود نہیں کھانا چاہیے. ایتھیس بھی ساتھ میں ہو گئے. سارے صحیح فلسفی ساتھ ہو گئے. سب کہہ رہے ہیں کہ سود نہیں کھانا چاہیے. بدھسٹ بریشا بنکمرک جنہوں نے پی ایچ ڈی کی صحیح کس طریقے سے اکنامک سسٹم جو 155 ملک غریبی کا شکار ہو چکے ہیں کس طریقے سے ان کو نجات دلائی جائے، تو یہ بدھسٹ تھے. لیکن جب انہوں نے پی ایچ ڈی کی، پی ایچ ڈی ختم کرنے سے پہلے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھائیلینڈ کے رہنے والے انہوں نے کہا صرف اسلامی معاشی نظام ہی دنیا کو بچا سکتا ہے. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے، ایک طرف بدھسٹ کا یہ بہت بڑا پریسٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اسلامی نظام ہی بچا سکتا ہے، دوسری طرف عیسائی اور کیتھولک کا پوپ آپ جانتے ہیں 2009 15 اپریل رومانو bloomberg.com سے جو رومانو اخبار چھپتا ہے اس کے اندر یہ کیتھولک جو ویٹیکن کے اندر جو کیتھولک کا پریسٹ سردار پایا جاتا ہے اس شخص نے کہا کہ دنیا اگر چاہتی ہے کہ معاشی بحران سے نکلے تو ان کو چاہیے کہ وہ اسلامی معاشی نظام قائم کرے. ختم. عیسائی بھی ساتھ میں ہو گیا. ہندوؤں کا کے بڑے پی سیتا رمنا دوحہ قطر 15 اپریل 2008 کی رپورٹ 15 اپریل 2008 کی رپورٹ کیتھولک کی جو تھی 15 اپریل 2009 کی رپورٹ تھی. دوحہ قطر میں جو گروپ آف بینکنگ کا ایک ہندو جو اکنامی میں ماہر ہے ہندو، وہ کہہ رہے ہیں اگر معاشی بحران سے نکلنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف اسلامی معاشی نظام سے ہی نکل سکتے. اور کیا چاہیے؟ فلاسفر آپ کے ساتھ ہے، ہندو مذہبی کتابیں آپ کے ساتھ ہے، کرسچن مذہبی کتابیں ساتھ ہے. پھر کس بات کی دیر ہے کہ ہندوستان کے اندر RBI ریزرو بینک آف انڈیا کے آپ سامنے جا کر کہیں گے یہ لو میجارٹی یہ ہے لہذا قانون میں تنسیخ بھی کر سکتے ہیں، حق تنسیخ استعمال کر سکتے ہیں. ہم جا کر کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اتنے سارے لوگ، اتنے ساری مذہبی کتابیں، اتنا سارا فلسفہ، اور سب سے آگے بڑھ بڑھ کر سب سے زیادہ قرآن مجید سود کے کنڈم کا اعلان کرتا ہے. اور اب دوسرا جو میرا پہلو ہے اس پر 5 منٹ میں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں اور میرے 45 منٹ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. پہلا پہلو تھا سود کے نقصانات. میں نے آپ کو انٹرنیشنل، نیشنل، گھریلو، جسم کے اندر کے باہر کے سارے نقصانات میں نے آپ کو بتا دی. اس کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اللہ ہی رحم کرے گا، اللہ حفاظت پڑے. چلیے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس سال لگاتار انتھک محنت کریں گے کہ اپنے محلے اور اپنے فیملی اور اپنے گھروں کے اندر سے سود کو نکال کر رہیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. چلیے یہ بھی کافی ہے. انشاءاللہ بھی ہوتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن یہ سیڑھی ہے، یہ برج ہے ایک تکمیل کے لیے انشاءاللہ شروعات ہوگی. اب آئیے، یہ تو نقصان سود کے میں آپ کو بتلا رہا تھا. اکل حلال یعنی حلال کمائی کی اہمیت، اس پر میں آپ کو 3 حدیثیں سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. پہلی حدیث، حلال کمائی کی اہمیت کیا ہے؟ مشہور حدیث شریف ہے لا تزال قدما ابن آدم. ابن آدم کا پیر قیامت میں ہل ہی نہیں سکتا جب تک کہ، یعنی حساب و کتاب اتنا کرا لیا جائے گا اس کا پیر ہل نہیں سکتا. وہ آگے جنت کے لیے جانے کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا، وہ آگے جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس سے 4 سوال نہ کر لے جائے. اس میں سے ایک سوال جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ وَعَن مَالٍ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کا جو مال آیا اور اس کا مال جو جہاں پر بھی گیا دونوں بھی حلال ہونا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں اور حلال مرغی ڈھونڈتے ہیں. بھائی حلال مرغی ہے آپ کے پاس، حلال مرغی ہے، میں تو صرف حلال مرغی کھاتا ہوں. اچھا پیسہ کہاں سے آ رہا؟ حرام پیسہ لے کر حلال مرغی ڈھونڈ رہے. کیا تقویٰ ہے بھائی، ماشاءاللہ. اللہ قبول کرے تقوی کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ من این اکتسب من این اکتسب، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچہ کیا، دونوں کے بارے میں سوال ہوگا. کہاں پر خرچہ کیا؟ بہت سارے مسلمانوں کا تقویٰ صرف اس سائٹ پر ہے، حلال مرغی ہونی چاہیے، دیکھو بھائی بسم اللہ کر کے ہونا چاہیے، ادھر کوئی پرابلم نہیں، ادھر سے کیسے بھی آئے چلے گا، نعوذ باللہ. یہ حدیث شریف. دوسری حدیث شریف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربہ رجل اشعث و اغبر، یعنی بعض ایسے بھی حاجی حج کو جائیں گے
اگر اس نے حج کیا اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مٹی سے دھول سے اٹے ہوئے ہیں، اور اغبرہ مٹی کی وجہ سے اس کے کپڑے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی بالکل پریشانی کی کیفیت میں بیچارہ تھکا ہوا ہے کیونکہ بہت دور سے آیا ہے، چل کر جا رہا ہو، تکلیف اٹھا کر حج کر رہا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ واقعی اس کا حج قبول ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو اس پر ترس نہیں آئے گا۔ جب وہ اللہ سے پکارے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو منہ پر حاجی کی دعا منہ پہ مار دے رہے۔ کیوں؟ مطعمہ حرام، کیونکہ اس کا کھانا پینا پورے کا پورا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس نے جو پہنا ہے وہ حرام ہے۔ اگر حرام چیزوں کے ذریعے سے کھاؤ گے پیو گے، اور ایک حدیث میں غذی بالحرام، اگر حرام کے ذریعے سے جسم کو اگر کسی نے 1 انچ بھی پالا تو پھر وہ جہنم کے لیے ہی زیادہ سزاوار ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حدیث شریف، تیسری حدیث شریف صحیح الجامع الصغیر کی، کہ میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں آتھینٹک حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا، کہ ایک شخص اپنے پوٹلی میں، اپنے کپڑے کے اندر حرام اور حلال دونوں درہم، یعنی حلال طریقے سے اور حرام طریقے سے دونوں مکس کر کے لے کر جا رہا تھا۔ اچانک ایک بندر آتا، اس زمانے میں جو کشتی تھی اس کا ڈسکرپشن یہ آ رہا ہے کہ وہ کشتی ایسی لمبی تھی کہ بعض کشتی کے کنار کونے میں جو لمبی ایک لکڑی کی ایسی ہوتی جا کر درخت کو لگ رہی تھی۔ ایک بندر آیا، آ کر اس آدمی کو جو کہ وہ کشتی میں اس تھیلی کو لے کر جا رہا تھا، اس تھیلی کے اندر حرام اور حلال دونوں بھی دینار اور درہم تھے، بندر آیا اور آ کر اس نے اس تھیلی کو لیا اور وہ کشتی کے کنارے بیٹھ گیا، درخت کے پاس بیٹھ گیا، اور اس کے بعد کشتی موجود تھی درخت کے قریب میں، اس پوٹلی میں سے جو حرام دینار یا درہم تھا وہ پانی میں پھینکتا تھا، اور جو حلال دینار اور درہم تھا وہ کشتی میں پھینکتا تھا۔ عام طور پر نیا واقعہ اتنے لوگ سمجھتے ہیں من گھڑت ہے، من گھڑت میں صحیح ہے، آتھینٹک ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ یہاں تک کہ اس نے وہ سارے درہم اور دینار جو حلال تھے وہ کشتی میں پھینک دیے، اور وہ سارے دینار اور درہم جو حرام تھے اس نے پانی میں پھینک دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مثال سے ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حرام اور حلال کا احساس پیسوں کے معاملے میں ایک بندر کو بھی ہے لیکن آج کے انسان کو نہیں۔ کتنی مثال ہے سمجھنے کے لیے، ایک جانور کو بھی احساس ہے کہ حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے، حرام کمائی پانی میں پھینک دینی چاہیے، صرف حلال کمائی کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن آج کا انسان اور مسلمان حرام اور حلال میں فرق نہیں کرتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، جب بھی ہم عالموں کے بیان سنتے یہ حرام وہ حرام، ہر چیز حرامی دکھتی، مول صاحب حلال دکھتا ہی نہیں کچھ بھی۔ اب شیئر بازار کے بارے میں اگر میں بولا تو شیئر بازار کے کئی کمپنی ایسے ہیں جو بڑے بڑے کمپنیاں ہیں، ہم ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہم کو حلال کمپنی ملیں گے ہم اعلان کریں گے، لیکن ابھی تک بھی شیئر بازار کا چونکہ سوال آیا ہے تو شیئر بازار میں جو کمپنیاں 11,000 کمپنیاں NSE BSE کی پائی جاتی ہیں، اس میں کہ اکثر کمپنیاں سودی کاروبار میں ہیں، اور اگر حلال ہے تو سودی قرضہ لے کر انہوں نے شروعات کی ہے، یا پھر سودی کاروبار کی بنیاد پر انہوں نے توسع یعنی ایکسپینڈ کیا، اس کو بڑھایا۔ اور کچھ کمپنیاں ابھی ہمیں مل رہی ہیں، جیسے ملے گی انشاءاللہ ہم arshadmadani.com پر انشاءاللہ اس کو ہم اعلان کریں گے۔ کوئی کام 28 کمپنیاں ملیں گی، کوئی کام کی نہیں جس کو ہم بتائیں، وہ کمپنیاں خود نہیں چل رہے تو آپ کو کیا دیں گی، لیکن کچھ اور کمپنیاں انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ سعودی عرب میں پھر بھی 11 بڑی کمپنیاں ماشاءاللہ شیخ الحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے 11 بڑی کمپنیاں، وہاں پر الحمدللہ halal2.com پر وہ فہرست آپ کو مل جائے گی۔ لیکن فی الوقت جب ہم انشاءاللہ فیوچر میں یہاں پر حلال کمپنیاں قائم ہوں گی تو ہم انشاءاللہ فہرست دیں گے، لیکن فی الوقت شیئر بازار کے اندر ہم کو کوئی 100% حلال کمپنی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اب اس بنیاد پر جب ہم یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تب تو حلال کی کچھ چیز بچی ہی نہیں، خالی ہمیشہ حرام، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام زیادہ ہے اسلام میں، حلال بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کے اندر، احل اللہ البیع، بزنس کی ساری قسمیں حلال ہے۔ کتنا بڑا ذکر دیکھیے حلال۔ حرم الربا، سود حرام ہے، چھوٹا، کتنا چھوٹا ہے۔ احل اللہ البیع، بزنس کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب حلال۔ حرم الربا، چھوٹی ایک مثال دی، مطلب کیا نکلا، حلال زیادہ ہے، حرام بہت کم ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. مثال دے کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. مان لیجئے کہ چوپائے قرآن مجید میں کتنے چوپائے کا 7 ثمانیۃ ازواج اور بھی مرغی وغیرہ ہے. تو کہا کہ تم بکری اور بکرا کھا سکتے ہو, اونٹ اور اونٹنی کھا سکتے ہو, یعنی کہ گنا گیا, محدود گنا گیا. لیکن جنگل کے اندر شیر, ببر, چیتا, ہزاروں قسم کے جنگلی جانور ہے. اب تو مول صاحب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جنگل کے اندر زیادہ حرام کیڑے مکوڑے زہریلے جانور زیادہ ہیں, اور جو آپ حلال کہہ رہے جانور کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں. مول صاحب اب تو مان لو آپ کیا ہے, حلال کم ہے حرام زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں. سمندر بڑا ہے کہ زمین بڑی ہے؟ سمندر بڑا ہے. سمندر زمین کا 3 حصے پر سمندر ہے, 1 حصے پر زمین ہے. سمندر کی مچھلیاں حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. حلال زیادہ ہوا کہ حرام زیادہ ہوا؟ حلال زیادہ ہے. ایمانی سوچ اور ایمانی نظر کی ضرورت ہے. تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو حرام کمائی سے بچائے, حرام طریقوں سے بچائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حلال کمائی کمانے والا بنائے, لوگوں کو ترغیب دلانے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.